اول تو الناس میں ویسے ہی ساری نسل انسانی آ جاتی، لیکن پھر ساتھ ہی مزید تاکید کے جمیعہ کا لفظ بھی آیا ہے، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں سب کے لیے ڈرانے والا، میں سب کو خوشخبری سنانے والا، میرے بعد کوئی نہیں۔ انا محمد، انا احمد، انا عاقب، انا حاشر، میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ہی عاقب ہوں کہ میرے بعد کچھ نہیں، میں ہی حاشر ہوں کہ میرے ہی پیروں میں حشر ہوگا، مجھ سے اور حشر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان بس اتنا فاصلہ ہے جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان۔ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم آخری امت ہو۔ اور روئے زمین پر جہاں بھی انسان بستا ہے اس کے لیے پیغامبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب کسی کے لیے کوئی دوسرا راستہ اللہ کے نزدیک نہ پسندیدہ نہ محبوب۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام۔ تو اب یہ شہر رمضان کی بات کرتے کرتے میں نے یہ تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ نوجوانوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ انہیں ورگلانے والے زیادہ ہیں، انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں۔ جو سمجھانے کے منصب پر مامور ہیں وہ اپنے اپنے جھگڑوں میں مبتلا ہیں، وہ کوئی علمی بات کرتے ہی نہیں۔ تو میں نے سوچا موقع ہے، یہ چند باتیں کان میں پڑی رہیں گی تو انشاءاللہ فائدہ دیں۔ اب یہ مہینہ جس میں یہ قرآن نازل ہوا یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ، اور اس شہر کا یعنی اس مہینے کا شہزادہ قرآن ہے، اس کی روح قرآن ہے۔ میں ایک مثال بیان کروں۔ لاہور آپ بے شمار دفعہ گئے ہوں گے، بادشاہی مسجد کے سامنے ایک قلعہ دیکھا ہوگا، یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا قلعہ ہے۔ جب ان کا دور اقتدار تھا تو اس میں داخل ہونے کے لیے 60 ڈیوڑیوں کا وہ سلام کرنا پڑتا تھا اور جانے کی اجازت لینی پڑتی تھی، بغیر اجازت کے پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ آج کیا حال ہے؟ کیونکہ اب وہاں اورنگزیب نہیں رہتے، اب وہاں شہزادہ معظم بھی نہیں رہتے، شہزادہ اعظم بھی نہیں رہتے، بہادر شاہ اول بھی نہیں رہتے، ان کی نسل کا کوئی بادشاہ نہیں رہتا۔ لہذا آپ باہر سے ٹکٹ لیں اور دندناتے ہوئے جوتوں سمیت قلعے کے اندر داخل ہوں اور دربار خاص اور دربار عام کو رونتے ہوئے جہاں چاہے چلے جائیں۔ تو پتہ لگا
کہ مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے. مکان سے مکین کی عزت نہیں ہوتی. جب تک وہ مکین اس میں مقیم تھا، یہ شاہی قلعہ تھا. اب شاہ نہیں ہے تو وہ ایک عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے کہ جائیے اس کی سیر کر لیں. فتح پور سیکری کا محل دیکھ آئیے، دلی کا لال قلعہ دیکھ آئیے. جب اس میں بادشاہ رہتا تھا اس وقت بھی جا سکتے تھے ہم. یہ کوئی عام آدمی اس کے پاس سے گزر سکتا تھا؟ تو یہ پھول پہلے بھی کھلتے تھے باغ عالم میں، مگر بہار ہوئی آ کے جاویداں تجھ سے. یہ رمضان کا مہینہ تو نزول قرآن سے پہلے بھی آتا تھا. کیا نزول قرآن سے پہلے بھی اس کی یہی عزت تھی، یہی احترام تھا، یہی برکت و رحمت تھی، یہی مغفرت و نجات تھی؟ تو ایک عام عقل کا آدمی بھی کہہ دے گا کہ نہیں. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ جب رمضان، یہ جو ہمارے اسلامی کیلنڈر کے مہینے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، الایام والشہور، دنوں اور مہینوں کے نام اور ان کی وضاحتوں پر. اسے پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ جب عربوں نے اپنے مہینوں کے نام رکھے تو یہ قمری نہیں تھے، یہ شمسی تھے. اور وہ اس لیے کہ یہ جتنے نام بھی ہیں یہ سارے موسمیاتی ہیں. دنیا کے سارے کیلنڈر جو ہیں وہ مشرکانہ ہیں. یہ کیلنڈر مشرکانہ نہیں ہے. عہد شرک میں بھی جب شرک کا غلبہ تھا، اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت بھی عربوں کا کیلنڈر مشرکانہ نہیں تھا. یہ جنوری سے لے کے دسمبر تک یہ یونانیوں کے سارے دیوتاؤں کا نام ہے. یہ پورا کیلنڈر مشرکانہ ہے جسے ہم آج کل استعمال کر رہے ہیں. ربی فصل کا نام ہے، آپ اپنے آپ ہی سے بولتے. بہار کے موسم کو کہتے، بہار کا پہلا مہینہ، بہار کا دوسرا مہینہ، ربیع الاول، ربیع الثانی. جمادی، پانی کا جم جانا، یعنی سردی کا پہلا مہینہ اور سردی کا دوسرا مہینہ. رمضان، سخت گرمی اور مصیبت کا مہینہ. اتنی سخت گرمی کہ اونٹ کے بچوں کے پاؤں گھلسنے لگے اور جھلسنے لگے. عربوں کے نزدیک یہ سخت گرمی کا مہینہ تھا. اللہ نے شمس سے اس کا رشتہ کاٹ کے قمر سے رشتہ جوڑا، اور اب یہ موسمیاتی گردش میں آ گئے کہ آپ کو رمضان ہر سال میں 10 دن، کیونکہ یہ چھوٹا ہے قمری سے، شمسی سے، 36 سال میں 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. اللہ پورے سال میں آپ کو آزماتا ہے کہ میرے لیے بھوک پیاس کی مصیبت اٹھاتے ہو کہ نہیں. اور جو ہدایت میں نے تمہیں بھیجی ہے
اور جو حق و باطل کو جدا کرنے والے ایک کسوٹی تمہیں دی ہے، اس کے مطابق تم شکر گزاری کی زندگی کی طرف آتے ہو؟ ہم ڈنڈے کے زور سے نہیں بلاتے، ہم تو رضاکارانہ بلا رہے ہیں۔ آ جاؤ، تمہیں ہمارا سودا پسند ہے، ہمارے پاس آ جاؤ۔ شیطان کا پسند ہے، شیطان کے پاس نہیں، اس کا منافع نقد ہے، ہمارا ادھار ہے۔ مگر ذالک متاع الحیات الدنیا الا قلیل، وہ جو کچھ بھی ہے وہ بہت مختصر ہے۔ عمر تمہاری 100 برس بھی ہو جائے تو بھی ختم ہو جائے گی، اور اول تو اگر اتنی عمر ہو گئی تو تم موت کی دعائیں مانگو گے اور نہیں مرو گے، کیونکہ دانت گئے تو سواد گیا، آنکھ گئی تو جہان گیا۔ 50 سے اوپر ہوئے تو منہ میں دانت نہیں رہے گا، اور 60 سے اوپر ہوئے تو نظر نہیں رہے گی۔ پھر تمہارے پاس سب کچھ ہوا بھی تو تمہارے کس کام کا؟ اور واللہ عندہ حسن المآب، بہترین ٹھکانہ ہمارے پاس ہے۔ ادھر آ جائے، یہاں آنے کا یہ رستہ ہے، یہ تربیت گاہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے جو تمہیں دیا ہے۔ اس کی قدر کرو، یہ مہینہ پہلے بھی آتا تھا مگر یہ ایسا نہیں تھا، یہ عزت والا مہینہ نہیں تھا۔ اب یہ عزت والا مہینہ ہے کہ اس میں ایک فرض اللہ کے ہاں 70 فرضوں کا اجر پاتا ہے، اور ایک نفل جو ہے وہ ایک فرض کا ثواب پاتی ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہوا شہر المواسات، ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت کا مہینہ ہے، یہ دلوں کو نرم کرنے کا مہینہ ہے۔ جنہیں ہم نے انعام کیا ہے اور وہ ساری زندگی ہماری دی ہوئی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں،